پاکستان کون ہے؟ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 6 مئی 2020۔ میں لکھنا چاہتا ہوں لیکن لکھنے کو جی نہیں کر رہا۔ میں کہنا چاہتا ہوں لیکن کہنے کو دل نہیں کر رہا۔ میں مایوس نہیں لیکن اداس ہوں۔ ایک سوال نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے۔ اس کے جواب کے لیے میں لمبے عرصے سے کتابیں اور اخبارات پڑھ رہا ہوں، ٹی وی دیکھ رہا ہوں، لیکن بات نہیں بن رہی۔ سب کہتے ہیں کہ ہمارا ہر کام پاکستان کے لیے ہے، لیکن پاکستان کون ہے؟ اس کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا، اور یہی میری پریشانی کی وجہ ہے۔ میری الجھن کسی نے دور نہیں کی۔ میں نے سب سے پوچھا، مثلاً سیاستدانوں کے پاس گیا تو سب سے پہلے سامنے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف نظر آئی۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ان کا سب کچھ پاکستان ہے، وہ ہر کام پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام میں بہت سے ایسے ہیں جو کھلے آسمان کے نیچے بھوکے سوتے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے کسی رہنما کے خاندان کے کسی فرد کو کبھی بھوکا نہیں سونا پڑا۔ تحریک انصاف کے کسی رہنما کے خاندان کے کسی فرد کو بیماریوں کے علاج کے لیے سرکاری ہسپتال کے کبھی چکر نہیں لگانے پڑے۔ تحریک انصاف کے کسی رہنما کے خاندان کے کسی فرد کو مفلسی سے تنگ آ کر کبھی خودکشی نہیں کرنی پڑی۔ تحریک انصاف کا جوان خون جوش مار کر کہتا تھا کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے، کرپٹ لوگوں کا حساب لیں گے، دھمکیوں اور خوف کی سیاست ختم کریں گے، لیکن PTI سرمایہ داروں کے سہارے ہی چلی۔ غریبوں کے اندھیرے گھروں کی مثالیں دے دے کر مخالفین کو للکارنے والے عمران خان خود سینکڑوں کنال کے گھر میں رہتے ہیں۔ زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کو عبرت ناک انجام سے دوچار کرنے کا وعدہ کرنے والے عمران خان کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے شہداء کی سینکڑوں ایکڑ اراضی من پسند لوگوں کو الاٹ کر دی ہیں۔ کیا تحریک انصاف ہی پاکستان ہے؟ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دو رہنماؤں ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو نے پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔ ان کا کہنا ہے بھٹو خاندان پاکستان کی علامت ہے۔ کیا بھٹو خاندان کی قربانیوں کی وجہ پاکستان ہے، یا بھٹو کے بعد ان کی بیٹی کو وزیر اعظم بنانا، یا بے نظیر کے بعد ان کے شوہر کو صدر بنانا، یا آصف علی زرداری کے بعد اب ان کے بیٹے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کی خواہش کا زور پکڑنا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی، بے نظیر بھٹو کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی پاکستان میں غریب اور مفلس موجود تھے اور ہیں، بے روزگاری تھی اور ہے، بیماریاں تھیں اور ہیں۔ پیپلز پارٹی کی خاندانی قربانیوں کے باوجود پاکستان کے عام لوگوں کے حالات نہیں بدلے، مگر خاندانی حکمرانی کی تسبیح گھوم رہی ہے۔ کیا پیپلز پارٹی ہی پاکستان ہے؟ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس گیا۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کی خالق جماعت ہیں، ان کا اڑنا بچھونا پاکستان ہے۔ شریف خاندان کو 1972، 1999 اور 2018 کے بعد، یعنی اب تک 50 برس کے دوران 3 مرتبہ مالی طور پر ختم کیا گیا، لیکن ان کے خاندان کے کسی فرد کو کبھی بھوکا نہیں سونا پڑا، علاج کے لیے سرکاری ہسپتال کے کبھی چکر نہیں لگانے پڑے، مفلسی سے تنگ آ کر کبھی خودکشی نہیں کرنی پڑی، جبکہ پاکستان کے عوام ایسے حادثات سے اکثر دوچار ہوتے رہتے ہیں۔ اس خاندان کو ہر بار مالی موت کے بعد ہر بار دولت کے انباروں والی زندگی ملی۔ کیا نون لیگ ہی پاکستان ہے؟ میں کھلاڑیوں کے پاس گیا۔ یہ کہتے ہیں پاکستان کے لیے کھیلنا ہمارا فخر ہے، لیکن ان میں بھی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا چلن موجود ہے۔ ان میں سے بھی کچھ کی آنکھیں دولت دیکھ کر چمک اٹھتی ہیں۔ کبھی میچ فکس کرنے کا الزام سنائی دیتا ہے اور کبھی سٹے بازی کی تہمت لگتی ہے۔ کیا یہ کھلاڑی پاکستان ہیں؟ میں فنکاروں کے پاس گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پاکستان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، لیکن فن کی شہرت اور دولت کی آرزو میں ہندوستان جانے کے لیے یہ بہت ترستے ہیں۔ کیا یہی فنکار پاکستان ہیں؟ میں اجتماعی ٹریجڈیز کے پاس بھی گیا۔ کیا کراچی کی بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں زندہ جلا دیے جانے والے 250 سے زائد افراد پاکستان ہیں؟ کیا قصور میں بدفعلی کا شکار ہونے والے کئی بچے پاکستان ہیں؟ کیا ناقص مٹیریل کی وجہ سے زیر تعمیر عمارتیں گر جانے سے ہلاک ہو جانے والے مزدور پاکستان ہیں؟ میں کچھ انفرادی لوگوں کے پاس بھی گیا۔ کیا اجتماعی زیادتیوں کا شکار ہونے والی بے شمار لڑکیاں پاکستان ہیں؟ کیا بڑے لوگوں اور اہم عمارتوں پر مقرر سیکیورٹی گارڈوں پر فائرنگ کے نتیجے میں مر جانے والے سیکیورٹی گارڈ پاکستان ہیں؟ روزگار کی تلاش میں بیرون ملک جانے والے پاکستانی ہزاروں کی تعداد میں بے روزگار ہو کر واپس پاکستان آ رہے ہیں۔ کیا یہ بے روزگار پاکستان ہیں؟ کرونا کی بیماری نے پاکستان کے ہیلتھ سیکٹر کا ایسے پول کھول دیا ہے جیسے بوڑھی نائکا کی زندگی پر جوانی سے بڑھاپے تک فلم بنا کر سینما گھروں میں مفت چلا دی جائے، اور اس کی زندگی کو کھلونا بنانے والے کھلاڑی تالیاں بجا بجا کر
بہترین فلم بنانے پر پروڈیوسر کو خوب داد دیں۔ کیا یہی صحت کا شعبہ پاکستان ہے؟ تاریخ کے شورۂ آفاق روسی ادیب میکسم گورکی نے روسی انقلاب کے پس منظر میں ایک ناقابل یقین ناول ماں لکھا۔ اس میں ایک ماں اپنے بیٹے کی محبت میں بیٹے کے انقلابی نظریات پر چل پڑتی ہے۔ وہ ایک مرتبہ تارکول بنانے والی ایک فیکٹری میں اپنے بیٹے کے ہم خیال اور ہم عمر لڑکے کو خفیہ پیغام پہنچانے جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ 25 برس کا خوبرو نوجوان 65 برس کا صدیوں پرانا بیمار بوڑھا لگ رہا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اس کی عمر کے 40 برس ہمارے ظالم حکمران کھا گئے۔ میں 2020 کا آسمان پر چمکتا سورج ہوں۔ میں پریشان ہوں کہ پاکستان چند طاقتوروں کا نام ہے یا کروڑوں مجبوروں کا۔ پاکستان کون ہے؟ شکریہ، دی اینڈ۔